اگر یہ امریکہ ہے تو حسین حقانی صاحب کی لاٹری لگنے لگی ہے۔ آڈٹ سے بچنے کے لیے نا آپ مالی سال پورا ہونے سے پہلے وہ کمپنی وائنڈ اپ کر ان کے اندر بھی اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ڈرائی کلین مشین زمان پاس سے شفٹ ہو کے بلاول ہاؤس پہنچ گئی ہے۔ انڈیپینڈنٹلی تو شیخ رشید بھی اپنی پارٹی نہیں جیت سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کل عدالت کی طرف سے دو جو ہے وہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ ایک فیصلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عدالت کو انتظامی معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ پھر KEC کا جو معاملہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی عدالت کو معاشی معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے تک جو عدالت کی ایکٹیو ہوئی تھی تو اب جو ہے ان کے درمیان لگتا ہے کہ یہ ایسے معاملات طے پا گئے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ واپس تھوڑا نارمل ہو رہی ہے؟ دیکھیے مجھے جو ہے مجھے نہیں سب کچھ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے تھوڑا سا بیک سٹیپ کیا ہے۔ وہ جس طرح ہر معاملے کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور سنا رہی تھی بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن اگر ان جج صاحبان کے جو ماضی قریب کے رویے ہیں ان کو دیکھا جائے تو یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ لگتا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی اس طرح کے اقدامات کر کے پھر ایک دم آتے ہیں اور حکومت کے جتنے بھی اقدامات ہوں کانسٹیٹیوشنل ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ ان کو اڑا بھی دیتے ہیں اور انتظامی معاملات کے اندر انٹرفیئر بھی کرتے ہیں۔ جیسے آج ہی آپ مقدمہ دیکھ لیں، وہ اب انہوں نے وہ جو کمیشن بنایا تھا نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اس میں اس کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست منگوائی ہے ان ججز سب۔ منگوائی سے مراد ہے کہ PTI کے ایک نامعلوم سے وکیل کے ذریعے فائل کروا دی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آبجیکشن لگا اور سپریم کورٹ نے اس کا آبجیکشن ریموو کر کے اس کو ٹیک اپ بھی کر دیا ہے۔ یعنی کہ کمیشن کے سربراہ کون تھے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اپنا کوئٹہ ہائی کورٹ کے جج صاحب جو تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، یوں دو چیف جسٹس صاحبان کو اور ایک سپریم کورٹ کے جج کو انہوں نے اپنے نشانے پہ رکھ لیا ہے۔ بظاہر آبزرویشن ایسی نہیں ہے کہ نہیں یہ ہمارا اور ان کا آپس کا معاملہ ہے، لیکن آپ نے سٹنگ جج کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو انٹرٹین کر کے بنیادی طور پہ واردات ڈالی ہے ہمارے جج صاحبان نے، اور وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، تو انہوں نے یہ واردات بھی ڈال دی ہے، ساتھ میں جو ہے وہ میٹھی میٹھی آبزرویشنز بھی دے رہے ہیں۔ اور جو ہے وہ جب اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا کہ جناب ہم نے آپ کے 5 رکنی بینچ میں سے 3 ججز کے خلاف جو ہے وہ اعتراض کر رکھا ہے کہ ان کا مفاد براہ راست وابستہ ہے، کسی کی ساس کی کسی کی بیگم کی آڈیو جو ہے وہ لیک ہو چکی ہے تو آپ اس کو نہ سنو، تھے وہ اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تحریری طور پہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ ذرا اس اپلیکیشن کو ٹیک اپ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا اپلیکیشن ہمیں ملی نہیں ہے، آپ اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ جب منہ کے اوپر وہ کہا جی یہ ریکارڈ پہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں، کہتے نہیں ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ تو بچوں کی طرح اچھا سر، ایک اور چیز جو ریکارڈ پہ جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے آئی تھی اور اب وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے پھر وہی بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جی امریکہ کے کہنے پہ فوج نے جو ہے وہ ان کی حکومت گرائی یا اس کے اندر مدد کی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے جو یہ ایشو اٹھنا شروع ہو گیا ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد، کیا ان کو یہ سب کرنا چاہیے تھا اور کیا اب اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا ان کو؟ دیکھیے عمران خان صاحب اس کے اوپر بڑا لمبا سا چکر لگائے ہیں دائرے کا، یو ٹرن تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، بڑا لمبا سا چکر لگائے ہیں۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے، کہا تو اس کو امریکن ویب سائٹ ہی جا رہا ہے، لیکن جب آپ اس کے پورا انالیسس کریں گے انٹرسیپٹ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر ان کا انٹرویو چھپا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ نیوز ویب سائٹ ہے، اگر تو یہ امریکہ میں لگی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین حقانی صاحب جو ہیں وہ ملینئر ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ وہاں کی ویب سائٹ ہوئی تو حسین حقانی صاحب کے اوپر چونکہ یہ مسلسل الزام لگا رہے تھے
لیکن وہ الزام جی امریکی میڈیا پہ نشر نہیں ہو رہے تھے. اگر یہ امریکی ویب سائٹ ہے, مجھے ڈاؤٹ ہے, کہا یہی جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ امریکہ کی کوئی ویب سائٹ ہے, لیکن مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ کہیں اور ملک سے لانچ ہوئی ہے, لیکن شو اسے امریکہ کا کیا جا رہا ہے. اگر یہ امریکہ ہے تو حسین حقانی صاحب کی لاٹری لگنے لگی ہے. ہمیں انہیں ایڈوانس میں بتا رہے ہیں کہ حقانی صاحب نے پہلا نوٹس عمران خان صاحب کو بھیج رکھا ہوا ہے کہ آپ میرے اوپر الزام نہ لگائیں ورنہ میں عدالت میں جاؤں گا. اب یہ ان کے پاس ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس آ گیا نا جو انہوں نے بات کہی ہے. ایک تو اس کی یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ حسین حقانی صاحب اگر ملینئر نہ بھی ہوئے تو شہباز گل صاحب ضرور ہو جائیں گے, وہ بھی امریکہ میں ہیں اور ڈاکٹر ہی ہیں. شہباز گل صاحب اس طرح ہوں گے کہ انہوں نے خود کو رجسٹر کروایا ہے ایز اے کولیکٹنگ ایجنٹ آف شوکت خانم ڈونیشنز. ٹھیک ہے, نارملی یہ آپ ذاتی کسی فرد کو نہیں کرواتے نا, آپ ایک کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں, اس کمپنی کو بناتے ہیں. پی ٹی آئی بڑے عرصے سے اس طرح کلیکشن کر رہی ہے. اچھا, آڈٹ سے بچنے کے لیے نا آپ مالی سال پورا ہونے سے پہلے وہ کمپنی وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. آڈٹ سے بچنے کے لیے, مطلب آپ کہیں کہ پھر ہر سال کیوں کرواتے ہیں, ہر سال یہ اس طرح کی رجسٹریشن کرواتے ہیں اور آڈٹ ایئر مکمل ہونے سے پہلے ان کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اور پیسے پاکستان یا کسی دوسری جگہ پہ منتقل کر لیتے ہیں. یہ ان کے قانون کے اندر قانونی ہے, لیگل ہے, اس طرح وہ نہیں پوچھتے. تو اس دفعہ انہوں نے اپنی ذات کو رجسٹر کروایا ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے, تو اگر چاہیں تو کوئی ملینئر ہو سکتے ہیں. سر ان کے ملینئر ہونے کی تو بات بعد میں آئے گی, لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف جو ہماری پی ڈی ایم ہے ان کے اندر بھی اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے. مطلب ایک پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو اتنی ساری جماعتیں جنہوں نے اتحاد بنایا تھا اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہو گئے, اب جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے اس ٹائم پہ اس طرح کے اختلافات جو ہے وہ ان کے اندر پڑنا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی پی ڈی ایم کے حق میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, کل ایک نا اسٹڈی جو ہے وہ لیک کی ہے پی ایم ایل این نے. اس اسٹڈی کے مطابق وہ پنجاب کے اندر جو ہیں کل نشستیں جتنی بھی ہیں, میرا خیال پنجاب کی 160 ہیں یا کتنی ہیں, ہاف سیٹس ہیں نا, 160 سے کم ہی. تو وہ اس میں سے 95 سیٹس جیت کے تو ایک سب سے بڑا گروپ بنیں گے. 95 سیٹس کا مطلب ہوگا کہ تقریباً 2/3 میجورٹی پنجاب کے اندر, اور سیم صوبائی اسمبلی کے اندر بھی 2/3 اکثریت. اور 95 سیٹس اگر آپ پنجاب سے جیت جاتے ہیں تو اور 5-6 سیٹیں آپ کو کے پی کے سے مل جاتی ہیں, کوئی 1-2 سندھ سے بھی مل جاتی ہیں, 3-1 کے قریب, وہ انہوں نے اپنے ایسٹیمیٹس بتایا ہوئے ہیں. تو پھر ان کو صرف ضرورت ہوگی مولانا فضل الرحمان کی. اگر وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اگر اتنی سیٹیں بھی ہوئیں جتنی موجود ہیں, اور بلوچستان کی 1-2 چھوٹی پارٹیوں کی, ان کو ملا کے وہ بڑے آرام سے سادہ اکثریت سے حکومت بنانے کے قابل ہوں گے. انہیں پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. یعنی کہ پی ڈی ایم اتحاد بنائے گا. پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے نا, وہ تو نکل گئی ہوئی ہے پی ڈی ایم میں سے. تو پی ڈی ایم حکومت بنا سکے گا بڑے آرام سے. یہ انہوں نے جو سروے لیک کیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, وہ اس فریم آف مائنڈ میں بیٹھے. اب اگر اس کو دیکھیں تو یہ لڑائی ہونی فطری سی بات ہے. جیسے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے, اور سیٹھی کی چھٹی ہونی چاہیے, اور اس کی جگہ زکا اشرف کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے مطالبہ رکھ دیا ہے اور شہباز شریف صاحب کو بتا دیا ہے. اب اسے آپ اختلاف کہہ لیں یا اسے آپ اتحادیوں کی بارگیننگ کہہ لیں, کیونکہ وزارت کھیل جو ہے وہ وفاق میں پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کھیل کی جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ لوگ لگانا ہمارا حق ہے, اور سب سے پیسہ زیادہ جو ہے وہ کرکٹ بورڈ میں ہے, تو وہ کرکٹ بورڈ کے اوپر اپنا سربراہ اگلے 3 سال کے لیے لانا چاہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کتنے عرصے کے لیے آئے تھے, یہ بھی دیکھنا پڑے. تو بہرحال نجم سیٹھی صاحب دوبارہ امیدوار بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے اندر نجم سیٹھی صاحب لندن کی یاترا بھی فرمائیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کشتی پہ بیٹھ کے تصویر بھی کھنچوائیں, اور اس کے بعد آگے اعلان فرمائیں کہ جناب نہیں, میں ہی کرکٹ بورڈ کا سربراہ رہوں گا. تو پی ڈی ایم اس کے اوپر کافی زیادہ
اس میں جا سکتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرتی. جو پہلے زرداری صاحب نواز شریف کے ساتھ فون پہ ڈسکس کرتے ہیں اور اگر نواز شریف صاحب مان جائیں تو پھر وہ مطالبہ پبلک کر دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ مطالبہ کیا, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ دوسری طرف سے قبول ہو جائے گا. تو اس لیے پیپلز پارٹی لیکن بہت سر محتاط ہے. سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی آج کل جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جن کو وہ اپنی طرف شامل کرنا چاہ رہے ہیں یا جو خود سے شامل ہونا چاہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں, ان کے لیے بھی تو سافٹ کارنر رکھتی ہے, ان کے لیے بھی تو مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ جی ان کو شہری اسمبلیوں میں واپس آنے کی اجازت دی جائے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کیا جائے. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے یا ایسا لیکن کیا اس ہو وقت سکتا ہے؟ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو میرے گھر سے ایریل ڈسٹینس تو بہت تھوڑا پڑتا ہے, ویسے بائی روڈ جائیں تو جی زیادہ پڑتا ہے. زرداری صاحب لاہور میں آ کے بلاول ہاؤس میں تشریف فرما ہے اور روزانہ کوئی بالکل. نہ کوئی پی ٹی آئی کا جس رستہ بھولا ہوا بندہ جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں پہنچتا ہے اور وہ اس کے گلے کے اندر 3 رنگ کا دوپٹہ ڈالتے ہیں اور اس کو پیپلز مطلب پارٹی میں ڈرائی کلین شامل مشین جو ہے, ڈرائی کلین مشین زمان پارک سے شفٹ ہو کے بلاول ہاؤس پہنچ گئی ہے. اب دیکھیے 46 لوگ جو ہیں وہ اب تک پیپلز پی ٹی آئی کے گھیر چکے ہیں زرداری صاحب, ٹھیک ہے. بالکل. اب 46 لوگوں کے اندر کوئی 8 کے قریب پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو کہ ایم این اے ہیں, مطلب تھے ابھی, ٹھیک ہے, جن کو سسپینڈ کیا ہوا. تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں قومی اسمبلی میں ریسٹ آف دا پیریڈ کے لیے, ٹھیک ہے, جی اب یہ پیریڈ کتنا رہ گیا, اب جون میں بیٹھے ہوئے ہیں, جون پورا لگا لیں آپ, جولائی اور اگست, ٹھیک ہے. جی اگست 16 اگست کو نہیں تو 12 اگست کو اسمبلی نے ٹوٹ جانا ہے. تو چلیں ہم اگر 15 اگست بھی لگا لیں تو تقریباً 2 مہینے کے لیے اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں. اچھا کیوں, سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ اس طرح سے اگر انہیں اسمبلی میں واپس جانے کی اجازت دی جاتی ہے تو پچھلے تمام عرصے کی جب سے وہ اسمبلی میں نہیں ہے اس کی تنخواہیں, پرکس اینڈ الاؤنس جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. اور اگر ان کے اسمبلی میں باہر رہتے ہوئے ہی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر انہیں 1 آنا 1 ٹکا نہیں ملے گا. اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو قومی اسمبلی کے رکن تو نہیں ہے, یا مطلب کہ سسپینڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک ان سے پارلیمنٹ لاجز خالی نہیں کروائی گئی, وہ ابھی بھی پارلیمنٹ لاجز میں ہی رہتے ہیں, ٹھیک. تو سر اگر جس فیلڈ سے یہ پیپلز پارٹی, جیسے آپ نے 46 لوگوں کی بات کی, تو اگر 46 ادھر جاتے ہیں تو یہ جو پی ٹی, ہم نے تو سنا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی نئے نئے گروپس بن رہے ہیں, تو پھر ان بیچارے گروپس کے حصوں میں کیا آئے گا؟ میں آپ کو اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. دیکھیے اب جب پریشر پڑتا ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر اور وہ پریشر سسٹین نہیں کر پاتے تو پھر وہ آگے سے بہانہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے تو کسی اور پارٹی میں جگہ بھی نہیں ہے. تو پھر ایسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں, جیسے ترین صاحب کوشش کر رہے ہیں, جیسے ہاشم ڈوگر صاحب نے پی ٹی آئی جو ہے اس کے نام سے ہی, میرا خیال پی ٹی آئی حقیقی ہے شاید, نہیں پی ٹی آئی حقیقی تو ملتان میں رجسٹر ہوئی ہے, یہ کوئی اور ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نظریاتی ہوگی. یہ نظریات. ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ جیسے وہ کے ایف سی کے ساتھ اے ایف سی, این ایف سی, بی ایف سی لگا دیتے ہیں, تو یہ ہماری جو باتیں وہ بھی یہی کام کرتی ہے, وہ طریقے سے آگے نظریاتی, حقیقی اور پتہ نہیں کون کون سے لگانا شروع کر دیتے ہیں, نام ایک ہی چلتا ہے. ہاں, اب وہ پی ٹی آئی نظریاتی جو ہے انہوں نے رجسٹر کروا لی ہے یا کروانے جا رہے ہیں, تو بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹیں گے یا ٹوٹنے پہ مجبور کیے جائیں گے یا پریشرائز کیے جائیں گے, تو وہ آگے سے یہ سوال کریں گے نا کہ ہماری سیاست کا رخ, ہمیں بھی تو سیاست کرنی ہے, تو انہیں پھر راستہ دکھا دیا جائے گا کہ آپ ادھر جا کے سیاست کر لیں. اب دیکھیں ہاشم ڈوگر تو صاحب جو ہیں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو اگر یہ ان سیاستدانوں کا اتنا مسئلہ ہے, یہ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے, تو بہتر نہیں ہے یہ پھر وہ شیخ رشید صاحب کی طرح جو ہے نا وہ اپنی ایک سیٹ کی پارٹی الگ ہی رجسٹر کروا لیں, کم از کم ان کی اپنی پارٹی ہوگی, اس میں یہ آل ان آل ہوں گے, جنگل کے شیر جو مرضی کرے. دیکھیں انڈیپینڈنٹلی تو شیخ رشید بھی اپنی پارٹی نہیں جیت سکتے. پاکستان کی سوسائٹی کے اندر بڑی واضح ووٹ کے حوالے سے تقسیم آتی جا رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, یہ پی ایم ایل این کا ہے. پارٹیوں کی جو بھی اکثریت ہو یا اقلیت ہو,
مطلب کہ لیکن لوگ پارٹی ووٹ کی طرف جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو بالکل شیخ شکل پسند نہیں، لیکن پچھلے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی نے اس حلقے کے اندر فل فلیج شیخ رشید کو اور ساتھ والے حلقے میں اس کے بھتیجے کو ووٹ دیے اور وہ جیتے. بالکل تو لوگ پارٹی کو ووٹس دیتے ہیں، کینڈیڈیٹ کو کم ووٹ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے بڑا اچھا شگون ہے. یہ جو ونیبلز ہیں ان کی سیاست اس طرح ختم ہوگی. لیکن وہ جو بات آپ نے کہی تھی کہ ٹھیک ہے کام کی وجہ سے ملن ساری کی وجہ سے ملنے جلنے کی وجہ سے ان کا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے. مطلب اگر ہم صوبائی اسمبلی کی بات کر بالکل لیں تو اس کا وہ 15-20 برادری کی ہزار وجہ سے ہو جاتا ہے. برادری کی وجہ سے مختلف اور وجوہات کی بنیاد کے اوپر اس کا 15-16 ہزار 20 ہزار اپنا ووٹ ہے. اب اگر اس کے جی اوپر نواز شریف کی یا اپنا کیا نام ہے ان کا عمران خان کی مور لگ جاتی ہے، پنجاب کی حد تک بات کر رہا ہوں، تو 20-25 ہزار ووٹ اس کو مل جائے گا، اس کا بھی پارٹی کا بھی. یوں 40-50 صحیح. ہزار ووٹ لے کے نا وہ آ جائے گا کمپٹیشن کے اندر. مطلب اگر وہ ہارے گا بھی تو 2-4 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہارے گا، اور اگر جیتے گا بھی جی تو 5-10 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیت جائے گا. ٹھیک ہے. بالکل تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ونیبلز کا ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے، وہ ونیبلز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیلیوٹ ہو رہے ہیں. لوگ پارٹی ووٹ اور پارٹیوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور یہ نیک شگون ہے، اچھی بات ہے پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے. میں اس کو ایسا دیکھتا ہوں. صحیح. تو اللہ کرے کہ ویسے سر کہ نیک شگون پاکستان کے حق میں بہتر ہے، لیکن ابھی تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے بالکل ہی پاکستان کو وائنڈ اپ کہہ دیا ہے. ان کے آگے جو بھی سارے معاملات ہیں اس میں پاکستان کا نام تو کہیں نظر نہیں آتا. تو اور بجٹ بالکل سر پہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے سسٹین کر سکیں گے؟ دیکھیے ایگزیکٹو بورڈ کی جو میٹنگ آ رہی ہے اینڈ جون سے پہلے، اس کے ایجنڈے کے اوپر پاکستان کے حوالے سے کچھ بھی شامل نہیں ہے، ایجنڈا آئٹم نہیں ہے پاکستان. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہی چیز. یہی بات آپ نے کہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 جون تک جو پاکستان کا موجودہ جو ریویو تھا اس نے ختم ہونا تھا. اس سے پہلے اس کی ٹائم بھی ختم ہو جائے گی. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ٹائم لائن بڑھایا جا سکتا ہے، اور 9واں اور 10واں ریویو جو ہے اس کے بعد 11واں 12واں بھی ہونا ہے، اس کو ایجنڈے پہ رکھ کے تو اس کو 3 ماہ کے لیے اور بڑھایا جا سکے سپٹمبر تک. میرا خیال پاکستان حکومت شاید یہ نہ چاہے، اور پاکستان کی حکومت چاہے گی کہ اگلی حکومت آئے تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے بیٹھے. اور وہ بات تو ہم اس پروگرام میں بارہا کہتے رہے ہیں، آج پھر دہرائے دیتے ہیں کہ 6 ماہ سے کم جس کا پیریڈ رہ گیا ہو جس حکومت کا، آئی ایم ایف اس سے کوئی ڈیل نہیں کیا کرتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے اس سے بات چیت ہوگی. تو بہرحال اپنا آئی ایم ایف جو ہے بات چیت مکمل بھی ہو جائے تو وہ ڈیل اگلی حکومت کے لیے اٹھا کے رکھ دے گا کہ جو اگلی حکومت حلف اٹھائے گی ہم اس کے ساتھ کر لیں گے. تو فی الحال تھینک یو ویری مچ، وہ اٹھ جائے گا نیگوشیشن ٹیبل سے، مجھے یہی لگ رہا ہے. ایسا ہی ہوگا جس طرح سے سر آپ نے بتایا. اور دیکھتے ہیں کہ اگلی حکومت پھر کون سی پارٹی بناتی ہے. پارٹیوں کے اندر جو توڑ پھوڑ اور جو ڈرائی کلین مشین جو اپنا کام کر رہی ہے وہ تو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہی. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے جاننا بھیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.